ہے، حضور کی تعلیم ہے جو بڑا چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور چھوٹا بڑے کی عزت نہ کرے، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ حضور کی تعلیم ہے، وہ ہم میں سے نہیں. بڑا ہے تو چھوٹوں پر شفقت کا ہاتھ رکھے، چھوٹے ہیں بڑوں کی عزت کرے. فرمایا جو چھوٹا کسی بڑے کی اس لیے عزت کرتا ہے کہ یہ عمر میں زیادہ ہے، چاہے وہ بیٹا والد کے لیے، یہاں والد کا رشتہ نہیں، وہ تو بطور والد بھی خدمت کرنا اس کی فرض بنتا ہے، لیکن عام دستور ہے چاہے وہ داماد ہو بہو ہو کوئی بھی ہو، بڑی ہونے کی وجہ سے، عمر میں بڑی ہونے کی وجہ سے بہو اپنی ساس کی خدمت کرے، داماد اپنے سسر اور بڑوں کا احترام بجا لائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ جوان اس عمر کو پہنچے گا بڑھاپے میں تو اللہ کسی اور کو کھڑا کر دے گا جو اس کی خدمت کرنے لگ جائے گا، اس کی عزت کرے گا، کسی اور کو ایسا اہتمام فرما دے گا. تو ہمارا دین تو یہ خوبصورت دین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بیوی 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے اور اپنے پاک دامنی میں، اپنی عفت میں، شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے، حفاظت کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور شوہر کی اطاعت کرتی رہے. ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب یہ عورت آئے گی، جنت کے اللہ نے 8 دروازے بنائے ہیں، 8 کے 8 رب تعالیٰ اس کے لیے کھول دے گا اور فرمائے گا جس دروازے سے چاہو جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گا. کثرت کے کوئی عبادت کا ذکر نہیں ہے، ساری ساری رات عبادت. کئی نیکیاں دوستو ایسی ہیں جو ہم گھر میں رہتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں. ہم شاید طویل سجدوں کو ہی عبادت سمجھتے ہیں، وہ اپنی جگہ عبادتیں ہیں، لیکن کئی ایسے نیک عمل ہیں جو گھر میں رہتے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں، جو باہر رہتے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں، نوکری پر رہتے ہوئے ہو سکتے ہیں. حضور فرماتے ہیں شوہروں کے بارے میں، خطبہ حجت الوداع میں آپ نے شوہروں سے ارشاد فرمایا، مردوں سے ارشاد فرمایا اے مردوں لوگوں عورتوں کے حوالے سے اللہ سے ڈرو، عورتوں کے حوالے سے اللہ سے ڈرو. فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، عورتوں کے حوالے سے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرو. فرمایا تم میں بہترین وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اعلیٰ اخلاق والا ہے، اور میں سب سے اعلیٰ اخلاق اپنی ازواج کے ساتھ. اللہ اکبر. یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تربیت فرما رہے، مردوں کی تربیت فرما رہے. آج ہمارے اخلاق سب کے لیے باہر ہیں، ہمارے اخلاق دکان پر گئے، جس گاہک کو کوئی چیز بیچنی ہو اس کی تلخ باتیں بھی ہم برداشت کرتے ہیں، بعض وقت بڑی تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے، لیکن جواب کیا دے رہا ہوتا ہے؟ مسکرا کر جواب دے رہا ہوتا ہے. ارے نہیں پیارے بھائی آپ غلط سمجھ رہے، یہ ایسی نہیں ایسی ہے، یہ ایسی نہیں ایسی. ارے ایک چیز کا سودا کرنے کے لیے آپ کو 10 مرتبہ مسکرانا پڑ رہا ہے، اپنا گھر کا معاملہ چلانے کے لیے 2-4 مرتبہ ہی نہیں مسکراتے ہم. یار گھر پہ جانے کے بعد ہم ایس ایچ او بن جاتے ہیں، ہر ایک آدمی وہ گھر کا ایس ایچ او ہے. اب مجال ہے کوئی مجھ سے بات کرے، مجال ہے کوئی بیٹا قریب آئے، مجال ہے بیوی کوئی بات، ڈرتے رہیں، گھر والے ڈرتے رہیں. بعض تو ایسے ہیں کہ ان کے ماں باپ ان سے ڈرتے ہیں بیٹا ناراض نہ ہو جائے. ارے اس پہ فخر مت کرو کہ میرے ماں باپ مجھ سے ڈرتے ہیں میرے گھر. یہ بد نصیبی اور محرومی ہے کہ جس کے ماں باپ بات کرتے ہوئے ڈرے کہ بیٹا ناراض نہ ہو جائے. یہ محرومی والی بات ہے. ہمیں اپنے اخلاق بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر ہم دنیاوی معاملات میں اخلاق اپناتے ہیں تو گھر میں اگر ہم اس سے اگر آدھے سے بھی آدھے 20% اتنے اخلاق ہم گھر میں اپنا لیں تو دیکھیں ہمیں ہمارے گھر کیسے امن کا گہوارہ بنتے ہیں. اللہ کریم مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. آمین بجائے نبی.